Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 3 आदम और इब्लीस यानी इंसान और शैतान की एक और कहानी पढ़ेंगे। लेकिन इस कहानी में जो है वो शैतान को इंसानों ने हरा दिया था और ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी है। और इस कहानी की खास बात यह है कि इस कौम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया, जब उनको अजाब नजर आया तो उन्होंने जो है वो तौबा कर ली और फिर अजाब से बच गए। तो शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और इनकी कौम की कहानी पढ़ेंगे। और इस कहानी की सबसे अहम बात यह है कि इस कौम ने अजाब को आते देखकर फौरन तौबा कर ली, फौरन तौबा कर ली थी और इनसे अजाब को रोक दिया गया था। यानी हमारे लिए ये सबक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अजाब नहीं देना चाहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को, अपने बंदों को, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूकात यानी अपना खलीफा बनाया है, उसको अल्लाह ताला अजाब नहीं देना चाहते। अजाब सिर्फ उन लोगों पर आता है जो बगावत करते हैं और अल्लाह का हुक्म नहीं मानते। लेकिन इस कौम ने अल्लाह ताला का हुक्म मान लिया और तौबा कर ली तो इनसे अजाब को रोक दिया गया। इस कहानी की अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। और इस कहानी की दूसरी अहम बात यह है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी कौम के पास जाने का और इनको समझाने का हुक्म दिया था, वो अपनी कौम से नाराज होकर और उनको छोड़कर अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वहां से चले गए थे। यानी उन्होंने अपनी कौम से नाराज होकर वहां से चले गए, लेकिन अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वहां से चले गए, क्योंकि इनकी कौम के लोग बात नहीं मान रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस तरह भागने नहीं दिया। यानी अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वो जा रहे थे तो ऐसा था जैसे वो भाग रहे हो, तो अल्लाह ताला ने उनको भागने नहीं दिया। क्या किया, और एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया गया जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा निगल लिया और अपने पास कैद कर लिया। यानी ये जो मछलियां हैं ये भी अल्लाह ताला की फौज में से है। अल्लाह ताला ने एक मछली को हुक्म दिया, उस मछली ने क्या किया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, अपने पास कैद कर लिया। अभी हम देखेंगे आगे इसकी पूरी कहानी। इस कहानी से सीखने वाली तीसरी अहम बात एक दुआ है। क्या है? एक दुआ है, एक ऐसी दुआ जिसकी वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले थे। यानी आप सोच सकते हैं कि मछली के पेट में अगर कोई बंदा चला जाए तो उसके निकलने की कोई सूरत मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। कभी हो नहीं सकता कि वो मछली के पेट से निकल जाए। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहां एक ऐसी दुआ की कि अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से निकाल दिया। और ये दुआ हमारे लिए बहुत अहम है। और वो इस तरह कि जब भी हम किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हो, यानी बहुत बड़ी मुसीबत में हो, बहुत बड़ी मुश्किल में हो, जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो मछली के पेट में थे, इससे ज्यादा बड़ी मुश्किल और इससे ज्यादा तकलीफ वाली कौन सी बात हो सकती है। तो जब भी हम किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हो तो हमें यही दुआ करनी चाहिए, लिहाजा हमें ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। यानी ये आज के कुरान क्लास में सबसे अहम बात ये दुआ है। अभी हम देखते हैं आगे चल के, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं कुरान क्लास सबक नंबर 3 आदम और इब्लीस यानी इंसान और शैतान की कहानियां। और इसमें हम जो है वो सूरतुल अंबिया जो कि 21 नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 87 वो आज हम पहले पढ़ेंगे।
کیا فرمایا گیا؟ وَظَنُّونَ، اور ذنون کو یاد کرو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو ہی ذنون کے لقب سے بلایا گیا ہے کہ اور ذنون کو یاد کرو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں، مغاضبا غصے کی حالت میں چل دیے، ذہبا چلے گئے، مغاضبا غصے کی حالت میں، اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، ان لن نقدر علیہ، اور خیال کیا، ظن ہوتا ہے خیال کرنا، ظن کرنا، اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، ان لن نقدر علیہ، کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، یعنی ان کو پکڑ نہیں سکیں گے یا ان کو نہیں پکڑیں گے۔ فنادا فی الظلمات، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، یعنی جب وہ مچھلی نے ان کو پکڑ لیا تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں پکارنے لگے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ رب العزت کو انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، میں غلطی پر ہوں، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ یہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ جب کوئی غلطی ہو جائے تو پھر یہ دعا کرنی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس دعا سے خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس دعا کو، یہ دعا یہاں سے شروع کر سکتے ہیں آپ، یہ دعا بنے گی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹیل ہے اس کی کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی قوم کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور وہاں سے چلے گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وہاں سے جانے کا حکم یا اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اور ان سے ایک اور غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے غم اور غصے کی حالت میں دعا کی تھی، کیونکہ ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مان رہی تھی، ان کی قوم ان کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں دو غلطیاں ان سے ہوئی۔ ایک غلطی تو انہوں نے کی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چلے گئے، اور دوسری غلطی کہ انہوں نے غم اور غصے کی حالت میں دعا کی تھی۔ تو یہ دونوں غلطیاں تھیں، اور پھر کیا ہوا؟ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے تو کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ اس دور کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، عقیدہ کا مطلب وہ ان کا یقین تھا، وہ یقین کرتے تھے اس پر، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کشتی کو طوفان سے نکالنے کے لیے کسی ایک انسان کو کشتی سے نکالنا ہوگا۔ تو اس وقت قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ کا مطلب کہ وہ ٹاس کی جاتی ہے نا، یا اس کو فال نکالنا، قرعہ نکالنا بھی کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے سب لوگوں کے نام لکھ کے پھینکے اور ایک نام نکالا، تو اس کو کہتے قرعہ نکالا گیا۔ اور وہ کس لیے؟ کہ کس کو کشتی سے نکالا جائے، تو وہاں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ اب سمندر میں جب پھینک دیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے تو وہاں پہ ڈوب جانا تھا نا، سمندر میں تو، یعنی سمندر سے، اتنے بڑے سمندر سے کوئی باہر تو نہیں نکل سکتا، تو لوگوں نے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا مطلب ان کو چبایا نہیں، ان کو مارا نہیں، بلکہ ان کو زندہ نگل لیا۔ تب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں کون سے کوئی بلب ہوتے ہیں یا کوئی روشنی ہوتی ہے،
تو اس اندھیرے میں اپنی غلطی مانی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، یعنی ان کو غم سے، اس تکلیف سے نجات بخشی، یعنی ان کو وہاں سے نکالا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے بچانے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ دعا یاد کرنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تو پاک ہے بے شک، اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ الحمدللہ۔ الحمدللہ ہم کس بات پر کہیں گے؟ ہم اس بات پر کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی پڑھی اور اس میں ہم نے بہت سی اہم باتیں سیکھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس میں بہت ساری اہم باتیں سیکھی، جس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں صبر و استقامت۔ صبر اور استقامت یہ ایک سنونم ہے، ہم مانی الفاظ ہیں، ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کام پر ڈٹے رہنا، لگے رہنا اور وہاں سے بھاگنا نہیں، یعنی اپنے کام کو چھوڑنا نہیں، خاص طور پر جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو پھر اس کام کو چھوڑنا نہیں ہوتا۔ تو صبر و استقامت لازمی شرط ہے۔ اور اسی بات میں حضرت یونس علیہ السلام سے ایک کوتاہی ہو گئی۔ کوتاہی کا مطلب ایک غلطی ہو گئی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام بھی تو انسان تھے نا، بہت نیک آدمی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، بہت قابل عزت، قابل احترام ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں بتایا ہے قرآن پاک میں کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، ان سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی، اور سورۃ القلم میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ بننے والے یونس کی طرح نہ ہونا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال بیان کر کے بتایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ کرنا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو وہ غم اور غصے میں بھرے ہوئے تھے، یعنی وہ شدید غم میں اور شدید غصے میں تھے۔ یہاں ہمارے لیے ایک اور سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے رب کو پکاریں تو انتہائی عاجزی سے، انکساری سے اور ادب سے پکاریں۔ عاجزی اور انکساری یہ بھی ایک دوسرے کے ہم معنی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی یعنی کمزوری سے، مسکین بن کر، فقیر بن کر اپنے رب کو پکارنا ہوتا ہے، اپنی آواز کو نیچا رکھنا ہوتا ہے، اور انتہائی جو ہے عاجز ہو کر اللہ رب العزت کو پکارنا ہوتا ہے۔ ادب سے پکاریں اور دعا کریں، یعنی یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں قرآن پاک میں اسی لیے سنائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا سیکھیں، یعنی اپنے رب کو پکارنا سیکھیں، یعنی اس میں ہم غلطی نہ کریں۔ اوکے، اس کے بعد اس کے علاوہ یہ کہ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ تو لیا مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اس مچھلی نے ان کو، جب کہ وہ بیمار تھے، ایک فراخ میدان میں ڈال دیا۔ فراخ میدان مطلب کھلے میدان میں، ایک بڑے میدان میں ڈال دیا، یعنی وہاں پہ اس مچھلی نے ان کو اپنے منہ سے، اپنے پیٹ سے نکال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی نے وہاں ان پر کدو کا درخت اگایا، یعنی کدو کی بیل ہوتی ہے نا، تو بیل یعنی بہت بڑی بیل، یعنی بہت بڑی بیل، یعنی درخت کی طرح کی بیل اگا دی، اور پھر ان پر چھاؤں ہو گئی، اور وہ اس لیے تاکہ وہ پھر سے صحت مند ہو سکیں۔ یعنی وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، تھوڑی دیر ہی رہے، اللہ جانے کتنی دن وہ رہے، کتنی دیر وہ رہے مچھلی کے پیٹ میں، لیکن جب وہ نکلے تو وہ بہت بیمار ہو چکے تھے اور بہت کمزور تھے، تو پھر ان پر کدو کا درخت اگایا تاکہ وہ پھر سے صحت مند ہو سکے، اور پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کیا،
यानी अपने करीब किया उनको नेको और करके नेकोकारों में कर लिया, यानी उनको बुजुर्ग बनाया और उनको नेकोकारों में शामिल कर लिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देते हैं। इंसान से अगर गलती हो जाए और इंसान तौबा कर ले, इंसान माफी मांग ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको लाजमी माफ कर देते हैं। ये भी हमारे रब की शान है, ये भी हमारे रब की रहमत है कि परवरदिगार हमें माफ फरमा देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, और उनको 1 लाख या इससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा तो वो ईमान ले आए। यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस गलती के बाद भी अल्लाह ताला ने माफ भी कर दिया और उनको 1 लाख लोगों की तरफ भेज दिया, यानी बहुत ज्यादा लोगों की तरफ भेजा तो वो सब ईमान ले आए। यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर कामयाब भी हो गए अपने अपने मिशन में, अपने दावत और तबलीग में फिर वो कामयाब भी हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छी कहानी थी जिसमें बहुत ज्यादा सबक है हमारे लिए, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि हमें इन बातों को समझना और इन पर अमल करना नसीब फरमाए, और हमें सही मानों में आजिज़ी और इनकिसारी से दुआ करना दुआ करना सिखाए और नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब हमारा काम हमेशा की तरह 4 सवाल इसी टॉपिक पर, इसी कहानी पर बनाने हैं, और यही बात और यही सारे वाकयात और जितने सबक हमने सीखे हैं वो 4 लोगों तक आगे हमने पहुंचाने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म समझकर और अपनी ड्यूटी समझकर ये काम करना है इंशाअल्लाह। चलें शाबाश, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।